السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ ناظرین، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے 8 فروری کو۔ عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ مس کمیونیکیشن نہیں پھیلانی اور عوام میں جو ہے وہ کنفیوژن نہیں پھیلانی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے رانا شاہد محمود صاحب، ان سے جانتے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو ان کے ساتھ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ سرگنا کون ہے یا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سارے حالات و واقعات کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے۔ تو رانا شاہد صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا وعلیکم صاحب؟ ٹھیک ہیں السلام، آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا، آپ اللہ کا سناؤ۔ کرم۔ آپ بتائیں رانا صاحب۔ رانا صاحب، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا 8 فروری کو، اور ہم نے جس طرح کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بات کی تھی کہ عوام میں جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ اپنا کوئی مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ملتی، اور جو ہے وہ الیکشن پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس کے اوپر عدالت نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس طرح کی کسی قسم کی جو ہے وہ بات آپ نے عوام میں جو ہے وہ گمراہی یا جو مس کمیونیکیشن نہیں کرنی۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سین سنری ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی، جیسے افغان مہاجرین کو ہم بھیج رہے ہیں اپنے ان کے ملک میں واپس، اور وہاں سے یہ ہے کہ ہمارے میاں والی بیس کے اندر بھی یہ آپریشن ہوا، جیسے وہ حملہ ہوا، دہشت گرد مارے گئے 9، اور ہمارے 14 سپاہی بھی جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، 14 ملک کے جو سپوت ہوتے ہیں، جو وطن کے جاں نثار ہوتے ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو میں تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آؤں گا کہ تربیت کیا ہوئی، کیا جی کیا گیا۔ بالکل 2014 تو نزدیک ہے، لیکن اس سے پہلے سے کام شروع ہو گیا تھا کہ ہم ایسے بندوں کو جھوٹ پہ مبنی پہ ایک ایسا اسکواڈ تیار کر رہے تھے کہ جو ہر غلط بات کو، ہر جھوٹ بات کو اور مسکنسیپشن کو فروغ دے رہا تھا۔ ہاں جی وہ کس نے تیار کیا وہ سب کو پتہ ہے، اب اس کے مزید کہنے کی ضرورت جی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب وہی جو ہے وہ باقیات جو ہیں وہ ساری اب موجودہ حالات میں جب تھوڑا سا ایک ٹریک پہ آئے ہیں ملک، تو وہ پھر بھی ابھی تک وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے۔ جی اب دیکھیں نا، بڑے بڑے جی ایس صحافی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے یہ واویلا شروع کر دیا، آزادی صحافت پہ پابندی قدغن لگ رہی ہے۔ ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ جب کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے بغیر کسی وجہ کے یا اس کے بارے میں بے توقیری کی باتیں کرتا ہے، تو یہ کوئی اچھا عنصر نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس طرح ہو چکے ہیں کہ مادر پدر آزاد، کہ ہم جس کو جو چاہیں، جس کے مرضی کپڑے اتارنے چاہیں کپڑے اتار دیں، جس کو جو مرضی کریں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ڈیفرمنٹ لا جو ہے اس کی کوئی اتنی پابندی نہیں ہوتی، جی بالکل جس ایسے ہی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 6 مہینے 10 سال ہی کیس چلتے رہتے ہیں، ان کو جو مطلب ہاں جی کسی کے اوپر الزام لگایا تو وہ ابھی تک شہباز شریف نے جو کیس کیا ہوا تھا عمران پہ، جی جی اس کی بھی ڈیٹیں نہیں پڑی، وہ ساری چیز دیکھیں گے۔ اگر ڈیفرمنٹ لا کو جو ہے وہ ایک افیکٹو وے سے امپلیمنٹ کیا جائے، جس طرح کہ اس کا یہ لکھ دیا جائے اس کا قانون میں ہاں جی کہ کوئی بھی جو الزام تراشی یا غلط مسکنسپشن ہے یا کسی کے مطلب جو غلط کنسپچولائزیشن ہو رہی ہے، اس کا وہ 6 مہینے یا 7 مہینے کے اندر اندر عدالت اس کا ہر حال میں فیصلہ کرے۔ بالکل ایسے جب یہ اتنی جلدی فوری طور پر یہ اس طرح کا علاج ہونا شروع، تو یہ جو جھوٹوں کی فیکٹریاں پیدا کی گئی ہیں، جو بن رہی ہیں ہاں جی مزید، وہ ختم ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور کے اندر تو رانا صاحب کافی آپ دیکھیں نا، نوجوان نسل ہے وہ ان چیزوں سے کیا سبق سیکھتی ہے؟ وہ ان کا ذہن کس طرح جو ہے وہ گرو کریں گے اس چکر میں؟ وہ یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے جو تربیت ہے، ہاں جی آپ تربیت کسی اچھی طرف کر لیں بالکل۔ چاہے بری طرف۔ تو اس کے اندر ہمارے سیاسی رہنماؤں کا بھی تو عمل دخل ہے نا رانا صاحب، کہ وہ اس کس میں طرح دیکھیں جو لے پالک ہوتے ہیں نا لیڈر، ہاں جی وہ جس طرح کے انہوں نے اس کو وہ اچھی ایک گوہر بٹ صاحب کہتے ہوتے ہیں، پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا 3 بیاہ کرائے تے وزیر اعظم بنایا۔ مطلب جب ہم اس طرح کے بچوں کو گود لے کے کریں گے تو پھر بالکل
بالکل ایسی ہے، ملک کا تو ستیہ ناش ہوگا. جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ اکانومی کیا ہوتی ہے، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی اپنے کلیگ یا سیاستدان کی رسپیکٹ کرنی ہے، بالکل ایسی ہے، ان کو ٹگے ٹوکری انہوں نے کیا. اس کی ٹگے ٹوکری سیاستدانوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اداروں کو بھی ٹگے ٹوکری کر دیا. ہاں جی آپ ایسی یہ ہے، دیکھیں جس کی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ جج یا کوئی پولیس افسر یا آرمی والا یا دیگر، اس کا ایک بالکل روب ہوتا تھا اور اس بالکل کی بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہوتے تھے. لیکن بالکل اب کیا ہو گیا؟ بالکل ایسی ہے، اب یہ ہر ایک کسی کو گالم گلوچ جو اس طرح کلچر ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزوں کو مطلب کسی سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم چیز مطلب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسی تو ہے، یہ جو تربیت کی گئی ہے، یہ جس طرح جو عنصر ڈیولپ ہوا ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ بہت بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بھی، اسلام مذہبی طور پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو پراگندہ کر لیا. بالکل ایسی ہے رانا صاحب. ملک کے ساتھ کھلواڑ ہی ہوا جی کہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے تو ہم نے کافی چیزوں کو ڈسٹرائے کر دیا، جس طرح کہ نوجوان نسل کا مستقبل ہے یا وہ اپنا ملکی حالات ہوں، کیونکہ ہر چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے، ہر چیز کے ساتھ جڑی ہے ہر چیز. تو اسی کا ریئیکشن کہہ لیں آپ، یا جس طرح بھی کہہ لیں، یہ جس طرح افغان مہاجرین کی بے دخلی، یعنی کہ جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. جو رجسٹرڈ نہیں ہو رہے ان کو یقینی طور پہ جو ہے وہ اس ملک سے واپس ان کے اپنے گھر پہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر کسی نے کسی جگہ پہ بھی جانا ہے یا کسی بھی عمل میں جانا ہے تو اس کو لیگل انٹری جو ہے وہ اپنی پوری کرنی چاہیے. ویسے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا، ہر چیز جو ہے وہ قانونی طور پر ہو تو جو ہے اس سے قانون بھی جو ہے وہ اپنا پاورفل ہوتا ہے، اور ہر ملک ہر لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سیفٹی کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.